سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے وہ ناخوش اور غضبناک ہو۔ انسان کی خیر اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوش رہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، چاہے وہ پریشان ہو چاہے وہ خوش ہو، جس حال میں بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر کا طالب رہے اور خیر طلب کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو امیر کر دیا، آپ کے پاس پیسہ ہے اور دولت ہے، تو پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت اور عزت سے آپ کو نوازا ہے، بہت ہی کچھ آپ کو عطا فرمایا، پھر بھی آپ خیر اور برکت کے طلبگار بن کر مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کا مانگنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے آپ اس کا شکر، یعنی جو کچھ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا آپ اللہ کا شکر کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کا محتاج ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ نے جو کچھ مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں، اور پھر بھی آپ سے میں خیر کا طلبگار ہوں۔ آپ سے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت کچھ مال دیا ہو، دولت دی ہو، آپ کو بڑی چیزوں سے نوازا ہو، تو آپ اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں، آپ اللہ کے سامنے سے اپنے آپ کو عاجز بندہ کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو سرکش اور غرور اور تکبر کرنے والا اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کر دیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اس پر راضی رہیں گے، اگر آپ اس پر خوش ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے رہیں گے تو آپ کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدمی کی بدبختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی مانگنا چھوڑ دے، یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مال اور دولت سے بہت نوازا ہے، تو وہ اب ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ کس چیز کی اللہ کے سامنے دعا کریں؟ ان کے پاس مال بہت ہے، ان کے پاس دولت بہت ہے، ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس بیٹے ہیں، ان کے پاس بیٹیاں ہیں، ان کے پاس نوکر ہیں، ان کے پاس جائیداد ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ اب اللہ سے کیا مانگے؟ تو اس لیے وہ اللہ سے مانگنا گوارا نہیں کرتے، ابھی وہ دعا مانگنا اپنے ٹائم کو ضائع سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سب کچھ دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں، آپ دولت مند ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اب آپ اللہ سے کیا مانگیں؟ آپ اللہ سے کیا مانگیں؟ آپ اللہ سے یہ مانگیں، اللہ سے خیر مانگیں، آپ اللہ سے بھلائی مانگیں، آپ صحت مانگیں، آپ سکون مانگیں، آپ اللہ سے عزت مانگیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ میرے سے خیر کے کام کروا، میرے سے اچھائی کے کام کروا، اور میرا ایمان پہ خاتمہ فرما، میرے اہل و عیال کا بھی ایمان پہ خاتمہ فرما، اور انہی کے لیے دعا کیجیے، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں کریں، اور مسکینوں کا ساتھ دیں، غریبوں اور یتیموں کا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے نوازیں، آپ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسان فرما دے، میری زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت نوازا ہے، مال دیا، دولت دی، عزت دی، اولاد دی، سب کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اب آپ میرے اوپر یہ بھی رحم فرمائیں، یہ بھی کرم فرما دیجئے کہ میری زندگی میں دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اس طرح کے زندگی میں بہت زیادہ پریشانی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آسانی فرما، مہربانی فرما، رحم کا معاملہ فرما، درگزر کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے، انسان کے پاس تھوڑا سا کچھ آ جاتا ہے، مال، دولت، پیسہ اس کے پاس آ جاتے ہیں تو اللہ سے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو بہت زیادہ مصروف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کی یہ بدبختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اس لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، اب وہ اللہ سے کیا مانگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا
وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو، یعنی اپنی تقدیر پر راضی نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عادل نہ سمجھے، وہ یہ کہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وہ اپنی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو عادل نہیں سمجھتا، اللہ کو عدل کرنے والا نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کو میرے دینے سے کمی آ جائے گی، میں آپ سے خیر اور بھلائی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، آپ نے جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس پر خوش ہوں، یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے صحت دی ہے، آپ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، آپ نے مجھے پیر دیے ہیں، آپ نے مجھے چلنے پھرنے والا پیدا کیا، صحیح آپ نے مجھے بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ آپ نے مجھے ہاتھ دیے، پیر دیے، آنکھیں دی، میں گھومتا ہوں، چلتا ہوں، کھاتا ہوں، پھرتا ہوں، ادھر ادھر آتا ہوں، جاتا ہوں، آپ نے مجھے بہت ہی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، آپ نے مجھے غریب پیدا فرمایا لیکن اس سے مجھے کوئی رنج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے مجھے صحت دی ہے، مجھے عزت دی ہے، خوش ہو جائیں، اللہ سے راضی ہو جائیں، آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اگر آپ کے پاس مال اور دولت نہیں ہے تو آپ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھیں، اللہ سے خیر مانگتے رہیں اور خیر کے طلبگار بنتے رہیں، اور اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے ناخوش نہ ہو، اللہ سے ناراض نہ ہو، یہ ناراضگی، یہ ناخوشی تو آپ کو بہت ہی آگے لے جائے گی اور اس کا راستہ جہنم کی طرف